السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نومولود کے حقوق کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی گئی تھی اور ہم نے یہ جانا تھا کہ بچے کی پیدائش پر وہ کون سے کام ہیں جو فوری طور پر والدین پر واجب ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کن مراحل سے ان ابتدائی ایام کو گزارنا چاہیے، اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا اور اس کا نام رکھنا اور اس کا سر منڈوانا، اس حوالے سے ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو کی۔ عقیقے کے مسائل پر گزشتہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بات مکمل ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7ویں دن بچے کے نام کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، کسی بھی انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، نام شخصیت پر اثر رکھتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بہترین مطلب اور معنی کے نام رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو اختیار کرتے اور اس میں چوائسز موجود ہوتی تو آپ ان میں سب سے اچھے نام والی اور آسانی والی چیز کو اختیار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات غزوات کے لیے نکلتے تو جس راستے پر آپ تشریف لے جا رہے ہوتے، منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے آلٹرنیٹ راستے موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو گائیڈ نے ایک جگہ پر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس جگہ سے آگے 3 راستے جاتے ہیں، اور ان تینوں کے اس نے مختلف نام بتائے۔ 2 نام مشقت والے اور مشکل والے معنی کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ان رستوں پر سفر کیا جائے جن کے نام کے مطلب اچھے نہیں ہیں، اس کے مقابل آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا نام کا مطلب اچھا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے جو بات بتلانے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کے نام ان چیزوں پر اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے نام بھی ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ 7ویں دن بچے کے نام کا اعلان کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بچے کے نام رکھنے کے حوالے سے بہت پہلے پلاننگ کر لی جاتی ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پر اس کے نام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ نام پہلے سے سوچ کر رکھنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اس نام کا اعلان 7ویں روز اس کے عقیقے کے دن عقیقہ کرنے کے بعد کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اچھے نام رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ، یعنی اللہ رب العزت کے نام یا صفاتی ناموں کے ساتھ عبد یا امہ کا لفظ لگانا، بچے کے لیے عبد کہ اللہ کا بندہ، اور بچی کے لیے امہ اللہ کی بندی، امۃ اللہ یا امۃ الرحمن، یہ نام اللہ کے نزدیک محبوب ترین نام ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ والدین اور یہ بچہ اللہ کے فرما بردار، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور والدین بالخصوص اس بات کے احسان مند ہیں کہ یہ بچہ یا بچی صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اور یہ
اپنی ساری زندگی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر اور اطاعت و فرمانبرداری کے اندر ہے۔ اس بات کا اعلان نام کی صورت میں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز وہ بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہو چکی ہے، وہ نام میں انفرادیت تلاش کرنا ہے۔ ہر کوئی اس بات کی طرف متلاشی ہے کہ کوئی ایسا نام مل جائے جو کسی اور نے پہلے نہ رکھا ہو، یونیک ہو۔ اور کتنے ہی اچھے معنی اور مطلب کے نام اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں کا نام یا فلاں کے بچے کا نام پہلے سے موجود ہے، اس لیے یہ نام ہم نہیں رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس چیز نے ہمیں ایک ایسی لامتناہی دوڑ کے اندر شامل کر دیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ والدین عجیب اور غریب اور بے ڈھنگے قسم کے نام تلاش کر کر کے بچوں کے رکھتے ہیں، اور جن کا کوئی خاص معنی اور مطلب نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات تو اس نام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یا پھر انتہائی برا مطلب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک عزیز انگلینڈ میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پارک میں موجود تھا تو ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر پارک میں آئیں، اور انہوں نے گاؤن اور سکارف پہن رکھا تھا، تو اس سے معلوم پڑ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور وہ بچی ارد گرد کھیل رہی تھی، کبھی جھولے لیتی، تو اچانک سے ماں نے بچی کو پکارنے کے لیے آواز دی، تو کہنے لگی ابلیس ابلیس ادھر آؤ۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم چونک گیا کہ یہ بچی کو کس نام سے بلا رہی ہے، ابلیس تو شیطان کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں حیرانگی میں اس خاتون کے پاس گیا، سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اگر مجھے سننے میں غلطی نہیں ہو رہی تو آپ نے اپنی بچی کا کیا نام پکارا ہے؟ وہ کہنے لگی ابلیس۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بچی کا نام ابلیس کیسے رکھ سکتی ہیں؟ کہنے لگی کیوں، اس میں حیرانگی کی بات کیا ہے؟ یہ نام تو میں نے قرآن مجید سے حاصل کیا ہے، قرآنک ورڈ ہے، اس لیے میں نے اپنی بچی کا نام یہ رکھا ہے۔ تو ناظرین محترم، بسا اوقات جہالت انسان کو اس حد تک بھی لے جاتی ہے کہ وہ اس قدر سنگین غلطی کر جاتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ضرور موجود ہے، لیکن یہ تو ابلیس شیطان کا یا شیطان اعظم کا نام ہے، اور یہ سب سے بڑا انسانوں کا دشمن ہے اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، اور انہوں نے پھر اپنی بچی کا نام تبدیل کرنے کے بارے میں فوری طور پر غور کرنا شروع کی۔ تو ہمیں بچوں کے نام رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ انفرادیت اور یونیکنس کے نام پر ایسے نام نہ رکھے جائیں جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، یا کوئی برا اور سنگین قسم کا مطلب بنتا ہو جو بچے کی شخصیت پر برا اثر ڈالیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کا ایسا نام سنا جو برے مطلب والا ہوتا تھا تو آپ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ابنۃ لعمر رضی اللہ عنہ كانت يقال له عاصیہ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام عاصیہ تھا۔ عاصی صاد کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے گناہگار یا نافرمان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نام تبدیل کر دو، اور نام تبدیل کر کے آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھا، اور جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کا ایسا نام سنتے جو نام برا ہوتا یا مطلب کے حوالے سے درست نہ ہوتا تو آپ اس کو تبدیل کر کے اچھا نام تجویز کرتے۔ تو اگر کسی کا کوئی ایسا نام ہے جس کا مطلب ٹھیک نہیں تو اس کا نام تبدیل کر کے اچھے مطلب والا نام رکھ دینا چاہیے۔ نومولود بچے کے حقوق میں سے تیسرا اہم حق 7ویں دن اس بچے کے بال منڈوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچے کے بال منڈوانے چاہیے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، اور جو بال منڈوائے گئے ہیں انہیں اچھے انداز میں ڈسپوز آف کر دینا چاہیے، زمین میں دبا دینا چاہیے یا کسی بہتے پانی میں بہا دینا چاہیے۔
لڑکے کے حوالے سے ایک اور اہم حکم وہ ختنہ کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا معنی یہ ہے کہ یہ 5 باتیں ہر دور میں ہر شریعت کا حصہ رہی ہیں، تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں، اور ہر فطرت پہ رہنے والا انسان ان باتوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 باتوں میں سب سے پہلے مرد کے لیے ختنہ کروانا، نمبر 2 زیر ناف بال، اضافی جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں چھوٹی کروانا یا کتروانا ہے۔ تو ان 5 باتوں میں سر فہرست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ختنہ کروانا یہ فطرت میں سے ہے۔ موجودہ دور میں جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے بچپن میں ختنے کروائے گئے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ان لوگوں کے مقابل جن کی یہ سنت ادا نہیں کی گئی۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر کون کون سی چیز فائدہ مند ہے یہ اللہ رب العزت سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حکم دیا ہے جو انسان کی بھلائی اور خیر خواہی والی ہے۔ اسی بھلائی اور خیر خواہی والے کاموں میں سے ایک کام ختنہ کروانا بھی ہے۔ اگر 7ویں دن کسی وجہ سے ختنہ نہ کروایا جا سکے تو بعد میں کسی بھی دن یہ ختنہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بلا عذر تاخیر کرنا اور لاپرواہی برتنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ناظرین محترم، والدین پر ایک اہم ذمہ داری اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی تربیت کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ساری زندگی کا پروسیس ہے، اور والدین جب تک موجود ہوں، خواہ بچے بڑے ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی برتتے ہوئے انہیں نیکی کی تعلیم دینا، اچھے اور برے کا فرق سمجھانا، اور ایک اچھا مضبوط مومن اور مسلمان بنانا اور ایک با اخلاق انسان بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی بچے کے لیے اس کا پہلا آئیڈیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچے ماں باپ کی شخصیت میں سے چیزیں مستعار لیتے ہیں۔ آپ بچوں کو لاکھ لیکچرز دیں، وہ بات نہیں سیکھیں گے اس کے مقابل جو بات وہ آپ کو کرتے دیکھیں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سب سے اہم نقطہ والدین کو اپنی تربیت درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا فرما دی ہے تو اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اپنی اولاد کو کل کو کس مقام اور مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، کون کون سی صفات ہیں جو آپ ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کون کون سی خصلتیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر موجود نہ ہوں۔ جن چیزوں کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں ویسا ان کو عملی طور پر کر کے دکھلائیے۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنیں تو ان کے سامنے نماز پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے اخلاق کے حامل ہوں، اچھی گفتگو کریں، نرم گفتگو کریں، اس گفتگو میں بدتمیزی اور بد اخلاقی اور گالم گلوچ نہ ہو تو ان کے سامنے اچھی نرم اور پولائٹ گفتگو کرنا شروع کیجیے۔ اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گندگی نہ پھیلائیں، صفائی ستھرائی کا دھیان کریں، تو سب سے پہلے آپ ان کے سامنے صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اور وہ بہت سی باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر موجود نہ ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ کل کو وہ اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، تو آپ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے فرما برداری کر کے دکھلائیے۔ بچوں کی تربیت عملی تربیت سے ہوتی ہے۔ اکثر والدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ کوئی ایڈوائز دیجئے کہ ہم ان کو کیسے اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔
میں ہمیشہ ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ خود اچھے مسلمان بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے اندر وہ صفات پیدا فرما دیں گے جو آپ ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی میں سے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا بھی ہے، اور اس تعلیم و تربیت میں اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دینا، اس بات کا بندوبست کرنا کہ انہیں اللہ کی کتاب پڑھنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم ہو، اور بنیادی دینی علم جس کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ ضرور ان کو ملنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہاں پر یقیناً اس علم سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے، اور یہ وہ بنیادی علم ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ بنیادی عقائد اور نظریات، اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا علم، اس کے معنی اور مطلب کو سیکھنے کا علم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی کم از کم اس کے متعلق جانکاری اور علم اور معلومات کا ہونا، یہ وہ بنیادی علم ہے جس کا ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اس معاملے میں بہت دور جا چکے ہیں، ہمارا فوکس کچھ اور چیزوں پر ہے، اور وہ والدین جنہوں نے قاری صاحب گھر پر لگا لیے اور بچوں کے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی ایک ذمہ داری ادا کر دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ دینی تعلیم کے حوالے سے اپنی مکمل ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔ یہ ہماری ایک خوش فہمی ہے۔ ناظرین محترم، بچوں کی بنیادی تعلیم جس طرح سکولنگ کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہم ان کو بہتر سے بہتر انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کو ایک بہتر سے بہتر مسلمان بنانے کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے۔ جو کمی اور کوتاہی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہمیں تو دین کے اتنی معلومات نہیں ہیں، آپ کو چاہیے کہ کم از کم یہ کمی اور کوتاہی اپنے بچوں کے اندر باقی نہ رہنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ والدین ہی ہیں جو اس کو چاہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، چاہے تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور چاہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کی تربیت اسے مختلف قالبوں میں ڈھالتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، تو آپ کو اس کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیے، اور دین اسلام اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ آپ اپنے بچے کو اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیے، بہتر سے بہتر انسان بنائیے، وہ ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے تو بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، غرض دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان میں جس بھی شعبے میں وہ جائے، ایکسیلنس کے لیول پر جائے، اور اسے ایک بہتر سے بہتر تعلیمی کیریئر ملے۔ شریعت اسلامیہ اس بات سے آپ کو نہیں روکتی، لیکن یہ بات ضرور قابل افسوس ہے کہ ہماری اولادیں قابل ترین ڈاکٹر ہوں، قابل ترین انجینئر ہوں، دنیا کی ٹاپ کے آرکیٹیکٹ ہوں، اور دنیا میں ان کا طوطی بولتا ہو، لیکن وہ اچھے مسلمان نہ ہوں، اور ہمارے اس دنیا کے جانے پر وہ اللہ کے حضور ہمارے جنازے میں کھڑے ہو کر چند کلمات زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح اپنے ماما اور بابا کے لیے اللہ کے حضور سفارش کی جائے، اس بات کے لیے بھی وہ دوسروں کے محتاج ہوں، اور قبر میں اتارنے کے بعد صدقہ جاریہ کیسے بننا ہے، ساری زندگی ہم نے ان کو نہ سکھایا ہو اور وہ اس سے نابلد ہوں، تو یہ بات افسوسناک ہے۔ اس طرف توجہ کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔